اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب جنوبی امریکہ، نومبر کی اہم خبریں۔ از لئیک احمد مشتاق، مبلغ سلسلہ سورینام جنوبی امریکہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 20 دسمبر 2023۔ اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی۔ 23 نومبر 2023 کو ہوانہ میں کیوبا کے صدر میگیل ڈیاز کنیل کی قیادت میں ہزاروں افراد نے ہوانہ کے مشہور بورڈ واک پر فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے مارچ کیا۔ سیاہ اور سفید فلسطینی کیفیہ اسکارف پہنے ہوئے صدر مملکت کے ساتھ کیوبا کے دیگر اہم رہنما بھی موجود تھے، جن میں وزیر اعظم مینویل موریرو اور وزیر خارجہ برونو روڈریگز شامل ہیں۔ مارچ کے شرکاء 2 کلومیٹر تک پیدل چل کر امریکی سفارت خانے کے سامنے سے گزرے۔ چند فلسطینی طلباء جو طب کی تعلیم کے حصول کے لیے کیوبا میں مقیم ہیں، وہ بھی ریلی میں شامل ہوئے۔ ان شرکاء کا کہنا تھا کہ آج ہم فلسطینی عوام کی حمایت کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں جو اس قتل عام کی وجہ سے اپنے خاندان کے کسی فرد، اپنے پیارے کو کھونے کا درد محسوس کر رہے ہیں۔ مارچ میں شریک افراد نے کہا کہ ہم فوری جنگ بندی اور فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سورینام اور گیانا میں بھی فلسطین کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی اور جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے بڑی تعداد میں لوگوں نے مارچ کیا ہے۔ سفارتی تعلقات کا انقطاع۔ بیلیز نے غزہ کی پٹی پر اندھا دھند بمباری کی وجہ سے 15 نومبر 2023 کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معطل کر دیا ہے۔ بیلیز کی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ اپنے سفیر کو واپس بلا رہی ہے اور تل ابیب میں اپنے اعزازی کونسل کی منظوری کی درخواست واپس لے رہی ہے۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق اسرائیلی فوج کی محصور فلسطینی اور جنگ سے لا تعلق افراد پر حملوں اور امداد کی بندش کی مذمت کی گئی۔ حکومتی بیان میں کہا گیا ہے کہ بیلیز کی حکومت نے بارہا غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ ہم نے اسرائیل سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری جنگ بندی پر عمل درآمد کرے اور غزہ تک انسانی امداد کی بلا تعطل رسائی کی اجازت دے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ہماری درخواستوں کے باوجود اسرائیل نے بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ نہیں روکا اور نہ ہی امدادی کارکنوں کو لاکھوں لوگوں کے مصائب کو کم کرنے کی اجازت دی ہے۔ بیلیز حکومت کا یہ فیصلہ کئی دیگر لاطینی امریکی ریاستوں کے اسی طرح کے اقدامات کے بعد سامنے آیا ہے۔ بولیویا نے 1 نومبر کو اسرائیل سے تعلقات توڑ لیے تھے، جبکہ کولمبیا، چلی اور ہنڈورس نے اسرائیل سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے۔ گیانا، وینزویلا، سرحدی تنازع میں شدت۔ وینزویلا اور گیانا کے درمیان ایک صدی پرانا سرحدی تنازع پھر شدت اختیار کر گیا ہے۔ 1811 عیسوی میں اسپین سے آزادی حاصل کرنے والا وینزویلا اسکیبو کے علاقہ کو اپنے ملک کا حصہ خیال کرتا ہے، جو موجودہ گیانا ملک کا 2/3 حصہ ہے۔ وینزویلا 1899 عیسوی میں بین الاقوامی ثالثوں کے ذریعے طے شدہ سرحد پر تنازع کرتا آیا ہے، جبکہ گیانا ابھی برطانوی کالونی تھا۔ گیانا نے 1966 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی۔ اس علاقے کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے وینزویلا میں 30 دسمبر کو ریفرنڈم کروایا جا رہا ہے اور ملک کے صدر نکولس مادورو اور ان کے اتحادی عوام سے حب الوطنی کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ وینزویلا نے اپنی افواج بھی گیانا کی سرحد پر جمع کر دی ہیں۔ اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت نے اس سے قبل فیصلہ دیا تھا کہ وہ جنوبی امریکہ کے ہمسایہ ممالک گیانا اور وینزویلا کے درمیان 1899 عیسوی کے سرحدی تنازع کے بارے میں کیس کی سماعت کر سکتی ہے۔ موجودہ گیانا کا یہ علاقہ
تیل کے ذخائر سے مالا مال ہے اور زیادہ تر غیر ملکی سرمایہ کاری 61,600 مربع میل کے اسی علاقہ میں ہے اور یہ ملک کے کل رقبے کا 2/3 حصہ ہے۔ مغربی کیریبین میں طوفانی بارشیں۔ مغربی کیریبین میں تیز ہوا اور موسلادھار بارشوں سے جمیکا اور ہیٹی کے ممالک شدید متاثر ہوئے ہیں۔ طوفان کی وجہ سے جمیکا میں ہزاروں افراد کی بجلی منقطع ہو گئی اور ہیٹی میں 2 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جمیکا پبلک سروس کمپنی کے مطابق ملک میں تقریباً 14,000 صارفین بجلی سے محروم ہو گئے جب شدید بارشوں کے باعث درخت گر گئے، بجلی کی لائنیں منقطع ہو گئیں اور لینڈ سلائیڈنگ شروع ہو گئی۔ موسلادھار بارشوں نے ہیٹی کو بھی متاثر کیا، جہاں حکام کے مطابق ملک کے مغرب میں گرین اینسے کے علاقے میں سیلاب سے 2 اموات ہوئیں۔ ارجنٹائن کے صدارتی انتخابات میں جیوئیر میلی کی جیت۔ ارجنٹائن نے 20ویں صدی کا آغاز دنیا کے سب سے امیر ملک کی حیثیت سے کیا تھا، لیکن آج اس کی 40% آبادی غریب اور 10% حکومتی امداد پر گزارا کرتی ہے۔ یہ جملہ حال ہی میں صدارتی انتخاب میں کامیابی حاصل کرنے والے ہاویئر میلی نے اپنی الیکشن مہم کے دوران بار بار دہرایا ہے، جو ملک کے شہریوں کے ذہنوں میں موجود اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جس کے مطابق ارجنٹینا، جو کسی زمانے میں ایک سپر پاور بننے کے راستے پر گامزن تھا، متعدد دہائیوں سے مسلسل معاشی بحران کا شکار ہے۔ ملک کے شاندار ماضی کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں سے مشہور بریڈ باسکٹ آف دی ورلڈ یعنی دنیا کو خوراک فراہم کرنے والی ٹوکری ہے، جو ایک صدی قبل کے اس ماڈل کی جانب اشارہ کرتی ہے جس کے تحت کاشتکاری اور برآمدات کے امتزاج نے ارجنٹینا کو ایک امیر ملک بنا دیا تھا اور آج بھی ملک کی معیشت کا سب سے اہم سہارا ہے۔ پھر ایک نام لاطینی امریکہ کا پیرس بھی ہے، جو ملک کے دارالحکومت بیونس آئرس کے خوبصورت یورپی طرز تعمیر کی وجہ سے دیا گیا۔ تاہم اب یہ لقب ملک کی حقیقت کی عکاسی نہیں کرتا، جہاں 56% بچے غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ 20 نومبر 2023 کو ارجنٹائن کے اگلے صدر کے طور پر آزاد خیال ہاویئر میلی کی کامیابی پر دنیا بھر سے ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ کئی دہائیوں کے معاشی جمود کے شکار ملک کی عوام نے بنیادی اصلاحات کے پروگرام کے بھروسے پر میلی کو زبردست فتح دلائی۔ سبکدوش ہونے والے صدر البرٹو فرنانڈیز نے کہا، میں ہاویئر میلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ارجنٹائن کے لوگوں کے دلوں میں بسنے والی ترقی اور خوشحالی کے عزم کی بہادری سے نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ نوجوانوں کی آواز اور لاکھوں نظر انداز اور غریب لوگوں کے مسائل کو سننا جانتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کل ہم اقتدار کی منظم منتقلی کا منظر دیکھیں گے اور ہم مستقبل میں ہاویئر میلی کے ساتھ کام کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ سورینام میں سونے کی کان منہدم۔ 21 نومبر 2023 کو سورینام میں سونے کی ایک غیر قانونی کان منہدم ہونے سے 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 7 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ یہ ملکی تاریخ کا بدترین کان کنی کا حادثہ ہے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کا کام جاری ہے اور فرنچ گیانا سے ماہرین مقامی افراد کی مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ حکومت نے ملک کے دور دراز جنوبی ڈسٹرکٹ بروکو پونڈو کے علاقہ ماتاوائی میں پیش آنے والے اس مہلک واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ صدر مملکت چندریکا پرساد سنتوکھی نے ایک مختصر ٹیلی ویژن تقریر کے دوران کہا، ہم صدمے میں ہیں اور لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ایک ایسے علاقے میں پیش آیا جہاں پہلے سونے کے ذخائر دریافت ہوئے تھے، جس کے بعد غیر قانونی کان کنوں کے بڑے گروہوں نے اس علاقے کا رخ کیا۔ اس سانحہ کے بعد 2 روز قومی سوگ منایا گیا۔
اور 25 نومبر کو منائے جانے والے 48ویں یوم آزادی کی تقریبات کو سادگی کے ساتھ منعقد کیا گیا اور قومی پرچم سرنگوں رہا۔ فٹ بال میچ کے دوران پرتشدد جھڑپیں۔ ریو ڈی جنیرو میں واقع جنوبی امریکہ کے سب سے بڑے ماراکانا اسٹیڈیم میں فٹ بال ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ میچ میں برازیل اور ارجنٹائن کے مقابلے کے آغاز سے قبل ہی تماشائی باہم گتھم گتھا ہو گئے اور تصادم کے نتیجہ میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ یہ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ ارجنٹائن کے کپتان لیونل میسی اور ان کی ٹیم میدان چھوڑ کر اپنے فینس کی مدد کو جا پہنچے۔ ارجنٹائن کے کپتان نے برازیل کی پولیس پر بربریت کا الزام لگایا ہے، جس نے تماشائیوں پر لاٹھی چارج کیا۔ اس تصادم کی وجہ سے میچ نصف گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا۔ اس میچ میں برازیل ملکی تاریخ میں پہلی بار اپنی سرزمین پر ورلڈ کپ تک رسائی کا میچ ہار گیا اور ارجنٹائن نے 1-0 سے یہ میچ جیت لیا۔ جنگلات کا تحفظ۔ برازیل نے نومبر کے آخر میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام ماحولیاتی تبدیلی پر دبئی میں شروع ہونے والی عالمی کانفرنس COP28 کے موقع پر ایمیزون جنگلات کے تحفظ کے لیے ایک بہت بڑا فنڈ تجویز کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ ممکنہ مالیاتی طریقہ کار کثیر جہتی ماحولیاتی فنڈز کے پھیلاؤ میں تازہ ترین ہوگا۔ رکن ممالک نے گزشتہ سال ایک فنڈ قائم کرنے پر اتفاق کیا تھا جو حیاتیاتی تنوع کے لیے وقف کیا گیا تھا، اور دوسرا ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہونے والی تباہی سے متاثرہ ممالک کو ادائیگی کے لیے۔ امیر ممالک یہ فنڈز غریب اور ترقی پذیر ممالک کو فراہم کرتے ہیں جو موسمیاتی تبدیلی کے بد اثرات سے بچنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ برازیل میں دنیا کا سب سے بڑا برساتی جنگل ہے اور اس کی سرزمین پر ایمیزون کے جنگل کا 60% حصہ ہے۔ اسے موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے، منفرد پودوں اور مختلف انواع کے جانوروں کے تحفظ کے لیے اہم سمجھا جاتا تھا۔ ملک کے ماحولیات کے سفارتکار آندرے کوریا ڈو لاگو کے مطابق برازیل نے ایمیزون کے قدرتی جنگلات کے حامل 7 دیگر ممالک کے وزراء کے ساتھ ایک میٹنگ میں ایمیزون کے جنگلات کے تحفظ کے فنڈ کا خیال پیش کیا ہے۔ فضائی کمپنی کی برتری۔ چلی کی فضائی کمپنی لاتام ایئر لائنز نے کورونا کی عالمی وبا کے خاتمے کے بعد پہلی بار امریکہ برازیل روٹ پر دوبارہ برتری حاصل کی ہے۔ ساؤ پالو سے لاس اینجلس کے لیے نان سٹاپ پروازیں دوبارہ شروع کرنے کے بعد اکتوبر میں ختم ہونے والی سہ ماہی میں برازیل اور امریکہ کے درمیان پرواز کرنے والی کمپنیوں میں لاتام ایئر لائنز کے شیئر حصص مارکیٹ میں پہلے نمبر پر تھے اور سب سے زیادہ مسافروں نے اس ایئر لائن سے سفر کیا۔ چلی میں قائم اس فضائی کمپنی نے امریکہ کی بڑی فضائی کمپنیوں امریکن ایئر لائنز اور یونائیٹڈ ایئر لائنز کو مات دیتے ہوئے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ کورونا کی عالمی وبا کے اثر انداز ہونے سے پہلے نومبر 2019 اور جنوری 2020 کے درمیان لگاتار 3 مہینوں تک لاتام ایئر نے حصص مارکیٹ میں پہلا مقام حاصل کیا تھا۔ منشیات کے خلاف نیا قانون۔ ایکواڈور کے نئے حلف اٹھانے والے صدر نے لوگوں کو منشیات کے محدود مقدار لے جانے کی اجازت دینے والا متنازعہ قانون ختم کر دیا۔ 23 نومبر 2023 کو ایکواڈور کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے والے ڈینیل نوبووا نے اگلے ہی روز ایک دہائی قبل بنایا گیا متنازع قانون منسوخ کر دیا، جس میں مخصوص مقدار میں غیر قانونی منشیات لے جانے والے افراد کے لیے سزاؤں کو ختم کر دیا تھا۔ نو منتخب صدر کے اس فیصلے نے منشیات کی اسمگلنگ سے لڑنے کی مہم کے وعدے کو پورا کیا۔ ایکواڈور میں منشیات خاص طور پر کوکین کی غیر قانونی تجارت کی وجہ سے ملک میں بہت زیادہ بے چینی اور بد امنی پیدا ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے قتل، اغوا، ڈکیتی، بھتہ خوری اور دیگر جرائم انتہائی بلند سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ صدر کے دفتر سے جاری کیے گئے ایک بیان میں نئے
اقدام کا اعلان کرتے ہوئے دلیل دی گئی کہ پرانے قوانین مائکرو اسمگلنگ کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے اور یہ ایکواڈور کے معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو رہے تھے۔ صدر نے وزارت داخلہ اور صحت عامہ کی وزارتوں کو بھی ہدایت کی کہ وہ نشہ آور اشیاء کی خرید و فروخت کی روک تھام اور استعمال کرنے والوں سے متعلق مربوط اور منظم پروگرام تیار کریں اور نشے کی عادت اور مسائل سے دوچار افراد کو علاج اور بحالی کی پیشکش کریں۔ سعودی عرب میں کیریبین ممالک کی کانفرنس 16 اور 17 نومبر 2023 کو ریاض سعودی عرب میں کیریکام کیریبین ممالک کے سربراہان کی کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس کا انعقاد اور میزبانی سعودی عرب نے کی۔ ایجنڈے میں موسمیاتی تبدیلی، تیل اور گیس، مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال اور بین الاقوامی اقتصادی صورتحال جیسے اہم مسائل شامل تھے۔ کیریبین تنظیم کے تمام 14 ممالک کے رہنما اس سربراہی اجلاس میں شامل ہوئے۔ سعودی عرب اور کیریبین کمیونٹی کے رہنماؤں نے 17 نومبر 2023 کو ایک مشترکہ بیان پر دستخط کیے۔ اعلامیے میں سعودی عرب کے کیریبین ممالک کے ساتھ باہمی مفادات اور دوستانہ تعلقات پر زور دیا گیا۔ امن، سلامتی، اقتصادی ترقی، تجارت، سیاحت، تعلیم، صحت اور موسمیاتی تبدیلی جیسے شعبوں میں تعاون کا عہد کیا گیا۔ ایسے ٹھوس اقدامات اور اہداف کا تعین کیا گیا جس میں پائیدار ترقی کو فروغ دینا، ثقافتی تبادلوں کو مضبوط کرنا، ایکسپو 2030 کے لیے سعودی عرب کی بولی کی حمایت کرنا اور کھیلوں کے بڑے ایونٹس کا انعقاد شامل ہے۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ تمام رہنما موسمیاتی تبدیلی پر مشترکہ کارروائی کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہیں اور مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو اور ریاض میں پانی کی بین الاقوامی تنظیم کے قیام جیسے اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ کانفرنس 2026 میں دوسری سعودی عرب کیریکام کانفرنس کے انعقاد کی امید کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔